دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہیں جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کن فرما دیتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو روحانی ڈائریز۔ آئی ہوپ یو آر آل ویل اینڈ ڈوئنگ گریٹ۔ تھینک یو سو مچ جی، چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے، ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے۔ آج کی جو سٹوری ہے یہ مجھے سینڈ کی ہے راشدہ نے، اور راشدہ لکھ رہی ہیں اسلام آباد سے۔ کہتی ہیں آپی میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آپی بچپن سے لے کر جوانی تک بہت برے حالات دیکھے، گھر میں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ اسٹڈی کمپلیٹ ہونے کے بعد سسرال جا کے ہی سکون ملے گا، کیونکہ میرا رشتہ بہت عرصے پہلے ہی طے ہو چکا تھا، اس لیے مجھے پتا تھا کہ میری شادی کہاں ہونی ہے۔ میری شادی تائی کے بیٹے کے ساتھ ہونی تھی اور یہ دن بھی آ گیا۔ آپی رخصت ہو کے جب میں اپنے سسرال آئی تو یہاں کے مسئلے مسائل اور بھی زیادہ ہو گئے، کیونکہ پہلے جو ہمارے گھر کا ماحول تھا وہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈسٹرب کرتا تھا، جس کی وجہ یہی تھی کہ میرے سسرال والے بھی وہ ساری باتیں جانتے تھے جو میرے گھر میں ہوتی تھی۔ میرے میاں بہت زیادہ میرے گھر والوں کا خیال کیا کرتے تھے، انفیکٹ ان کا بہت زیادہ ساتھ دیتے تھے۔ امی کی طبیعت بہت زیادہ نرم تھی اور ابو سخت طبیعت کے مالک تھے، جس کی وجہ سے ابو اکثر و بیشتر امی کو ڈانٹتے رہتے تھے۔ بات بات پہ لڑائی ہو جاتی تھی اور بات بات پہ امی کے اوپر بہت زیادہ غصہ نکالتے تھے، جس کی وجہ سے میرے سسرال والے میری امی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میری شادی بھی جلدی کر دی گئی تاکہ میں اپنے سسرال میں جا کے سکون کی زندگی گزار سکوں۔ ہمارے گھر کا ماحول کس وجہ سے خراب تھا ابھی یہ تو مجھے بعد میں سمجھ آئی، لیکن بہت ہی زیادہ پرابلم کا باعث بن رہا تھا۔ بھائیوں کی بھی ابو کے ساتھ نہیں بنتی تھی، اکثر و بیشتر بھائی بھی ابو کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتے تھے۔ اس لیے آپی میری شادی ہونے کے بعد میں جب سسرال آئی تو یہی سوچا تھا کہ اب حالات بہتر ہو جائیں گے، زندگی میں سکون آ جائے گا اور میری زندگی بدل جائے گی۔ انفیکٹ آپی شادی کے کافی عرصے تک میں نے کوئی بھی خوشی کو خوشی کی طرح نہیں انجوائے کیا، ہر چیز کو زبردستی سے ہی میں نے گزارا۔ انفیکٹ میں یہ کہوں کہ میں نے صرف ٹائم کو گزارا تو کم نہیں ہوگا۔ آپی اکثر و بیشتر امی ابو کے جھگڑے لگے رہتے تھے، کیونکہ ہم ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، اس وجہ سے فوراً ہی مجھے جانا پڑتا تھا۔ گھر میں بڑی بہن تھی اور سب کو مجھے کو دیکھنا پڑتا تھا، باقی بہن بھائی ابھی چھوٹے تھے، اس لیے آپی جیسے ہی چھوٹے بہن بھائیوں کی کال آتی کہ امی ابو کی لڑائی ہو رہی ہے تو میں فوراً پہنچ جاتی تھی۔ انفیکٹ میرے میاں اور میرے ساس سسر بھی آ جاتے تھے، خاندان کا معاملہ تھا اور ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، اس لیے ابو اور امی کی صلح کروانے میں میرے تایا تائی نے ہمیشہ ساتھ دیا تھا۔ آپی میرے ہسبینڈ بہت زیادہ اس مسئلے میں پڑھ کے اس کو سالو کر دیا کرتے تھے اور ابو کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن آپی یہ بات اتنی سادی اور اتنی اچھی نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ میرے گھر میں آ کے بہت زیادہ اچھے بن جاتے تھے اور اچھے طریقے سے سارے مسئلے مسائل کو حل کر دیا کرتے تھے، لیکن جب ہم لوگ گھر واپس آتے تھے تو گھر آ کے وہی باتیں وہی چیزیں جو امی ابو کی لڑائی کی ہوتی تھی وہ میرے لیے تانا بن جاتی تھی۔ امی ابو کی کہی گئی باتیں جو کہ وہ اپنے غصے کو نکال رہے ہوتے تھے وہ مجھے سنا دی جاتی تھیں کہ ان کی امی کو عقل نہیں ہے، اور کبھی کبھی یہ کہتے کہ ان کے ابو کو عقل نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ وہ اسی خاندان کے افراد ہیں اور اسی خاندان میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کی نیچر کیا ہے، ان کا بیہیویئر کیا ہے، یہ سب باتیں وہ جانتے تھے، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ اور شادی کے بعد ان ساری باتوں کا مجھے تانا بنا کے دے دینا یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ انفیکٹ اکثر و بیشتر میری نندیں بھی ان باتوں کو لے کے مجھے تانا دے دیا کرتی تھیں، کوئی بات ہو یا میں کبھی غصے میں آ جاؤں یا کوئی چھوٹی موٹی میری طبیعت خراب ہو تو یہ مجھے بات بات پہ یہی کہتے تھے اس کی ماں نے بھی گھر نہیں بسایا، ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں پڑی رہی، اس کا بھی یہی کام ہے۔ ابھی وہ ساری باتیں جو میرے گھر کی تھیں اور جن لوگوں کو پتہ تھی وہ مجھے تانا بنا کے دے دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے ابھی بڑے بیٹے ہونے کے بعد مجھے بہت زیادہ ٹراما سے گزرنا پڑا اور مجھے پوسٹ پارٹم میں ڈپریشن میں جانا پڑ گیا، جس کی وجہ سے کافی عرصے تک میں اسی چیز میں رہی اور بہت زیادہ اریٹیشن رہی میری زندگی میں۔ آپی بہت زیادہ تکلیف سے گزرتی رہی، انفیکٹ اپنی تکلیفیں خود ہی برداشت کی، کسی کو نہیں میں کہہ سکتی تھی،
اور اللہ تعالیٰ سے رو کے یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آسانی عطا کر دے، میری زندگی کی چیزیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے سمجھ آ جائیں، اور ان کو آپ ہی حل کرنے والے ہیں، آپ ہی ان کو بہتر بنانے والے ہیں، ان کو میرے لیے بہتر بنا دیں۔ میں اپنی طرف سے بہت زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کرتی تھی، ان سارے معاملات میں میرے میاں پازیٹیو نظر آ رہے تھے، وہ مجھے ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ گھر کو گھر کی طرح لے کر چلنا ہے اور ہمیشہ ایک بنائے رکھنا ہے، یہ باتیں جو پرانی ہیں ان باتوں کی وجہ سے اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا، لیکن جو باتیں میری تھیں ہی نہیں اور میرا قصور بھی نہیں تھا وہ باتیں بھی مجھے سننی پڑتی تھیں، اور مجھے بات بات پہ یہی کہتے تھے کہ ان کے گھر میں پیسہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے لڑائی کا باعث بنے ہوئے ہیں، یہ لوگ اپنی جائیداد بیچ کے سارے بچوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اس لیے یہ مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ یہ باتیں آپ ہی جب میں سنتی تھی تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی کہ ایک تو ہسبینڈ وائف کی یہ آپس میں نہیں بن رہی، امی ابو کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے ان کے مسئلے مسائل کیا ہیں، انہیں کون سے ایشوز چل رہے ہیں وہ سمجھنے کی بجائے یہ لوگ اور مسئلوں کے اوپر مسئلے کھڑے کر دیا کرتے تھے، جس کی وجہ یہی تھی کہ بھائی بھی ابو کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کیا کرتے تھے۔ اکثر تایا جو کہ میرے دوسرے تایا تھے ان کی باتوں میں آ کے بھائی ابو کے ساتھ بھی آ کے لڑتے تھے اور یہی بات کیا کرتے تھے کہ آپ باقی جائیداد کا حصہ کر دیں اور اس میں سے ہمیں حصہ دے دیں، آپ ہی ابھی تو حالات ایسے نہیں تھے کہ میرے والدین حصہ کر سکیں، اور ابھی تو والدین کی اپنی بھی زندگی اس لیول پہ تھی کہ وہ اپنی زندگی کو انجوائے کرتے، لیکن لڑائی جھگڑوں میں پڑ کے انہوں نے اپنی زندگی کو خراب کیا ہوا تھا۔ ابو امی کو سمجھ نہیں پاتے تھے اور امی ابو کو نہیں سمجھ پاتی تھی، دونوں کو سمجھاتے تھے لیکن کچھ باتیں ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح حالات چلتے جا رہے تھے۔ انفیکٹ ابھی میرے حالات بہت اچھے تھے گھر کے، اور رخصتی ہونے کے بعد میرے پاس جتنے بھی پیسے ہوتے تھے میں اپنے ساس سسر پہ انویسٹ کیا کرتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی نندوں کو بھی شاپنگ کروا دیتی تھی۔ ابھی بھی میرے والدین مجھے خرچہ دیا کرتے تھے، اس لیے میں اکثر و بیشتر اپنے سسرال والوں کی ہی خدمت کیا کرتی تھی اور انہی پہ خرچہ کیا کرتی تھی۔ میرے پاس جو سیونگ ہوتی تھی وہ میرے میاں بھی مجھ سے لے لیا کرتے تھے، کبھی اپنے کاروبار میں انویسٹ کرنے کے لیے اور کبھی کسی چیز کے لیے۔ میں اپنے دل کی بات اور اپنے سارے گھر کے حالات انہیں سناتی رہتی تھی، جس کی وجہ سے 2 سے 3 سال گزرنے کے بعد یہ سارے میرے لیے مسئلے مسائل بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے میں یہی سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سکون عطا کر دیں گے، لیکن میرے لیے مسئلے مسائل اور بھی زیادہ بڑھتے جا رہے تھے۔ میرے گھر والوں کی باتیں میرے لیے باعث اذیت بنتی جا رہی تھی، وہ چیزیں جو وہاں پہ ختم کر کے آتے تھے وہ میرے گھر میں آ جاتی تھیں، اور پھر کئی دنوں تک مجھے انہی باتوں کی جسٹیفیکیشن دینی پڑتی تھی، کیونکہ بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ یہ لوگ نہیں جانتے تھے، جس کی وجہ سے معاملات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے تھے، میری مینٹلی کنڈیشن بھی بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی، انفیکٹ خوشی بھی خوشی نہیں لگتی تھی، اور یہاں پہ بھی کوئی رواج نہیں تھا کہ خوشی کو خوشی سے منایا جائے، کیونکہ جب یہ لوگ کسی بھی بات کو کرنا شروع کرتے تھے تو اینڈ آف دا اسٹاک وہ بات میرے پہ ہی آ کے ختم ہوتی تھی، اور کبھی وہ باتیں میرے لیے باعث طعنہ بن جاتی تھی اور کبھی باعث زحمت بن جاتی تھی، ذہنی اذیت ہونے لگ گئی تھی۔ ابھی میرے میاں مجھے خرچہ بھی بہت کم دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے جو میرے پاس سیونگ موجود تھی وہ تو پہلے ہی ختم ہو گئی تھی، اور اب یہ جو چیزیں میرے پاس موجود تھی وہ بھی لے جاتے تھے کاروبار کو صحیح کرنے کی غرض سے، اور بہت پیار سے مجھے یہ ٹریٹ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی، اور سمجھ کم ہونے کی وجہ سے بھی مجھے بہت زیادہ اذیت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کیونکہ جب میرے ہسبینڈ مجھے بہت پیار کے ساتھ ٹریٹ کرتے تھے تو میرا دل چاہتا تھا کہ میں اپنا تن من دھن بلکہ ہر چیز ان کے اوپر نچھاور کر دوں، ان کے پیارے بول مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے تھے، جب یہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے تھے تو مجھے سکون اور راحت ملتی تھی، اور میں اسی بات میں آ کے اپنی ہر انویسٹمنٹ ان کے حوالے کر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اور گھر کے حالات تو پہلے ہی خراب تھے جو کہ یہ میرے سسرال والے جانتے تھے، ان کی باتیں ان کی تکلیفیں مجھے اور بھی زیادہ تکلیف کا باعث بن رہی تھی، میں بہت زیادہ تکلیف میں تھی، ذہنی سکون ہی نہیں تھا، اور سوچ سوچ کے تھک جاتی تھی کہ کروں تو کیا کروں، کوئی بھی بات اچھی نہیں لگتی تھی، انفیکٹ اب تو کھانے پینے کا بھی دل نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ سے میرا ویٹ بھی بہت زیادہ کم ہو گیا تھا، میں تو سوچتی تھی کہ سسرال آ کے زندگی اور بھی زیادہ
آسان ہو جائے گی، لیکن یہ بھی مشکل ہو گئی۔ پھر سوچا چلو اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ہے، اب بہتری آ جائے گی، لیکن زندگی اور زیادہ عذاب میں پھنس گئی۔ اس کے بعد بیٹی ہوئی تو سوچا کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں بہتری آ جائے گی، لیکن آپ ہی سکون تھا کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا عطا کر دیا، اور اس بیٹے کے بعد میرے میں ہمت ہی نہیں رہی کہ میں مزید بچے پیدا کر سکتی، اور میں نے اس چیز کو ختم ہی کروا دیا اور سوچا کہ شاید اب حالات بدل جائیں گے، کیونکہ میری بہت زیادہ سسرال میں عجیب سی طبیعت ہونے لگ گئی تھی۔ بہت زیادہ طبیعت خراب رہتی تھی، بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ نندوں کی شادی بھی کرنی تھی اور ساتھ ہی ساتھ دیوروں کی بھی شادی کرنی تھی۔ 1 to 1 کر کے آپ ہی سب کی شادی اور سب کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہمارا ہی فرض تھا، اس لیے میرے میاں لگے ہوئے تھے کہ ان کی جو بھی ضروریات ہے وہ پوری ہو جائے، لیکن ان ساری چیزوں کا برڈن مجھ پہ آتا جا رہا تھا۔ میں ہر طرح سے قربانی دیتی تھی، کیونکہ ان کا احسانات مجھ پہ یہ تھے کہ یہ میرے گھر والوں کی صلح کروا دیتے ہیں۔ میں امی ابو کو اکثر سمجھاتی تھی کہ آپ لوگوں کے مسئلے مسائل میرے لیے باعث زحمت بن رہے ہیں، تو آپ اپنے معاملات کو صحیح کریں، لیکن ان لوگوں کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ معاملات ان کے بس کے تھے ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں عجیب سی جو ان کی زندگی میں تھی اب میری زندگی میں بھی ہونے لگ گئی تھی۔ بات بات پہ میرے بھی میاں کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو جاتے تھے، کیونکہ اب میری سمجھ کا دائرہ کھل رہا تھا اور مجھے ساری باتیں سمجھ آنے لگ گئی تھی۔ میرے میاں نے مجھے جب سے شادی ہوئی تھی کنگلا کر کے رکھ دیا تھا، ہر طرح سے جو میری انویسٹمنٹ تھی، جو ڈیفرنٹ قسم کی میں نے چھوٹے چھوٹے کاروبار میں انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے مجھ سے لے لی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو میرے پاس سیونگ تھی وہ بھی لے لی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو میری شادی کا زیور تھا وہ بھی لے لیا۔ شادی کے 10 سال گزر چکے اور میں کہاں سے کہاں پہ آ گئی۔ اب آپ ہی ان کے کاروبار کے حالات بھی ڈاؤن ہونے لگ گئے، اور حالات ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ان کے ٹیمپرامنٹ میں بھی کافی چینجز آنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ ہی سارا نزلہ مجھ پہ ہی گرا۔ ایک تو زندگی کو جس طرح جینا چاہیے اس طریقے سے میں نہیں جی سکی، انفیکٹ اپنے ہی پاس سے سب کچھ خرچہ کیا، ہر طرح کے خرچہ بھی میں نے ہی کیا۔ جب بچوں کے لیے سیزیرین وغیرہ کے لیے جانا پڑتا تو وہ بھی خرچہ میں خود ہی کیا کرتی تھی، کیونکہ میں نے اپنے پیرنٹ سے بہت زیادہ اچھی تربیت لی ہوئی تھی۔ بہت زیادہ انویسٹمنٹ کا بھی شوق تھا، جو کہ میں نے چھوٹے چھوٹے کاروباروں میں کی ہوئی تھی، وہاں سے جو انکم آتی تھی وہ بھی یہ خرچ کر دیا کرتے تھے۔ میں صرف پیار کی بھوکی تھی، اور پیار کے 2 لفظ جب مجھے ملتے تھے تو میں سب کچھ نچھاور کر دیتی تھی۔ اب جہاں پہ میں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی وہاں پہ بھی ابھی بہت برے حالات ہو گئے تھے، کیونکہ میرے پاس مزید انویسٹمنٹ تھی ہی نہیں کہ میں اپنے کاروبار کو بہتر لے کے چل سکتی۔ اس لیے آپ ہی وہاں سے بھی میرے شیئرز ختم ہوتے جا رہے تھے۔ یہ سارے مسئلے مسائل اچانک سے نہیں بڑھے، بلکہ ان کو بڑھتے بڑھتے 10 سال لگ چکے تھے۔ بچے بڑے ہو رہے تھے، ان کے اخراجات بھی بڑھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ دیور اور نندوں کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں، اور ایک چھوٹی نند رہتی تھی جو کہ گھر کے سارے خیال کرنے میں میری ہیلپ کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسے خوشی دے، وہ بہت اچھی تھی، اور انفیکٹ جو میرے پیچھے باتیں ہوتی تھی وہ بھی مجھے بتاتی تھی۔ ابھی مجھے اب جو چیزیں اتنے عرصے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ سمجھ آنے لگ گئی تھی۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری سوچ کو تقویت دی اور میری سوچ کو کھولا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ مجھے بٹرنگ کر کے یہ سب اپنے مفاد کے لیے چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، اور ان چیزوں کی وجہ سے یہ مجھے بہت زیادہ اذیت دیتے ہیں۔ میں اتنی سادی تھی کہ پیار میں آ کے انہیں سب کچھ دے دیتی تھی۔ جب عورت کے پاس کچھ نہیں رہتا تو عورت کی عزت اور عورت کی قدر بھی کم ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ آہستہ آہستہ جب میرا سب کچھ ختم ہو گیا تو انہوں نے بہت زیادہ بدتمیزیاں اور بہت زیادہ میرے ساتھ برا اخلاق کر لیا۔ ساس تو ساس تھیں، لیکن اب جو دیورانیاں آئی تھی وہ بھی میرے سر پہ ناچتی تھیں۔ انفیکٹ میں نے جتنی قربانیاں دی، جتنا ان کے گھر کو سنبھالا، جتنا کچھ کیا، وہ سب کا سب انہوں نے مٹی میں ملا دیا اور مجھے ایک دم سے ہی نیچے لا کے کھڑا کر دیا۔ انفیکٹ میری دیورانیوں کا ہی اب حکم گھر میں چلتا تھا، اور میری کوئی وقت نہیں رہی تھی۔ کوئی بھی رسپیکٹ میری نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی مجھے کوئی بڑا سمجھتا تھا۔ میں صرف ان کو اتنے عرصے تک پالتی رہی، ان کی ہر دکھ تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑی رہی اور ان کا سپورٹ کرتی رہی، لیکن ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی۔ آپ ہی ان سب نے مل کر مجھے ذہنی مریض بنا دیا۔ انفیکٹ اتنی زیادہ میں کمزور تھی، اور ساتھ ہی ساتھ رنگ بھی خراب ہو چکا تھا، اور بہت زیادہ حالات بھی خراب تھے۔ بچوں کی طرف بھی
پراپر توجہ نہیں رہتی تھی۔ انفیکٹ میرے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے اور مجھے اتنی عقل نہیں تھی کہ کم از کم اپنے بچوں کے لیے ہی اچھے اسکول کا انتخاب کر لوں۔ بس بے وقوف بن کے اتنے سال زندگی کے گزار دیے، اور یہ باتیں اب جا کے سمجھ آئیں کہ اصل میں معاملات کیا چاہ رہے تھے۔ میرے سسرال یعنی کہ میرے تایا تائی کے حالات اتنے نہیں تھے کہ یہ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلا سکتے، اس لیے میری ساس کی میری امی کے ساتھ بہت زیادہ اچھی دوستی تھی، اور انہوں نے میری امی کے اوپر کچھ عملیات کروائے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میری امی ان کے اوپر بہت زیادہ نچھاور کیا کرتی تھی پیسے، اور یہ ان پیسوں کی لالچ میں ہی امی کی زیادہ سپورٹ کیا کرتی تھی۔ اور میرے سسر کیونکہ ابو کے بھائی تھے، اس لیے وہ ابو کی سپورٹ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ یہی تھی کہ یہ اپنے گھر کے اخراجات اس طریقے سے پورے کر رہے تھے، اور ان کی نیگیٹو تھاٹس اور نیگیٹو کاموں کی وجہ سے ہمارے گھر کے حالات خراب تھے۔ امی ابو کی لڑائی اور جھگڑے لگے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی جیبیں گرم ہوتی رہتی تھیں، اور یہی حرکتیں میرے میاں کی بھی تھیں۔ وہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے، میری بہت زیادہ تعریفیں کیا کرتے تھے، میرے ساتھ بہت اچھے ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے میں بھی اپنی ہر چیز ان کے اوپر نچھاور کر دیتی تھی، اور جب مجھ سے ہر چیز ختم ہو گئی تو ان کا بھی رویے میں تبدیلی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھی اولاد عطا کی تھی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، لیکن یہ چیزیں بھی ان کے لیے بہت زیادہ شکرانے کی نہیں رہیں، کیونکہ یہ لوگ تو اپنی ہی دھن میں مست تھے اور اپنی ہی زندگی کو بہتر بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ ساس اس عمر میں بھی بہت زیادہ ایکٹیو اور بہت زیادہ جوان نظر آتی تھی، انفیکٹ میں ان کے سامنے بہت زیادہ بوڑھی نظر آتی تھی۔ اب آپ ہی وہی ہوا جو ہونا ہوتا ہے، میرے حالات بھی خراب، میری طبیعت بھی خراب، اور میری مینٹل کنڈیشن بھی خراب ہو چکی تھی۔ اس سسرال میں نے جو قربانیاں دی وہ سب کی سب رائگاں جا چکی تھی، میں ایک ذہنی مریض بن چکی تھی، اور اسی وجہ سے میرے میاں دوسری خواتین کی طرف دیکھنے لگ گئے تھے۔ مجھے تو اپنا ہی ہوش نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے سمجھ بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے طاقت کم ہوتی جا رہی تھی، ابھی مجھ میں اتنی بھی جان نہیں تھی کہ میں اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے کر سکوں، بہت زیادہ تکلیف میں رہتی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک یہ میرے ساتھ کیا ہوتا جا رہا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ میرے پاس تو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح سے مال و مال بھی کیا، اور مجھے اولاد بھی عطا کی، اور مجھے شادی بھی ہو گئی، اور بہت زیادہ زندگی بھی میں نے جی لی، اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اب یہ تو ان اذیت ناک دردوں کا مجھ پہ اثر ہو رہا تھا جو میرے ذہن میں تھیں، اور میں کسی سے اپنی دل کی بات بھی نہیں کر سکتی تھی، بس اللہ تعالیٰ کے آگے روتی تھی۔ پھر آپ ہی مجھے ایک ویڈیو نظر آئی جس میں بہت اچھی ہی باتیں کی گئی تھیں، اور اس میں بہت اچھا بیان بھی کیا گیا تھا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ اگر انسان اپنی زندگی میں آسانی چاہتا ہے تو استغفر اللہ ایڈ کرے اور درود ابراہیم کی کثرت کرے۔ آپ ہی میں نے بھی اسی نیت سے تہجد پڑھنا سٹارٹ کر دی، کیونکہ راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، ساری ساری رات جاگی رہتی تھی، اور جاگنے کی وجہ سے میری مینٹل کنڈیشن اور بھی زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، اور میاں کا گھر نہ آنا اور میاں کے بارے میں سوچتے رہنا ہی مجھے بہت زیادہ تکلیف سے گزار رہا تھا۔ میری بیٹی بھی بہت زیادہ پریشان تھی، کیونکہ اب وہ بھی 10 سال کی ہو چکی تھی، اور اسے بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ ہی میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی کہ اب تو میری بیٹی کو میری ضرورت ہے، تو میں کس حالات سے گزر رہی ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ سے رو رو کے یہی دعائیں کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات بدل دے۔ آپ ہی میں نے فجر سے لے کر عشاء تک درود ابراہیم اور استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے 100 تسبیح پڑھا کرتی تھی، اور اس کے بعد میں نے اور زیادہ کرنی شروع کر دی، یعنی کہ جو ایک تسبیح 100 دانوں کی ہوتی ہے وہ پڑھا کرتی تھی، اور پھر میں نے اس کو بڑھانا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ میں نے 1000 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ ہی میں اور بھی زیادہ پڑھنا شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ ہی بہت سے معاملات جو میرے لیے تکلیف کا باعث بن رہے تھے اور مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، وہ سمجھ میں آ گیا کہ کیوں نہیں مل رہا۔ آپ ہی ایک دن میری ساس اپنی دوسری دوست سے بات کر رہی تھی، اور انہیں ساری چیزیں بتا رہی تھی کہ تم نے جو عمل کر کے دیے تھے، اب مجھے اور بھی وہ چیزیں چاہیے ہیں، کیونکہ میری چھوٹی بہویں بھی بہت زیادہ اپنی اوقات سے باہر ہو رہی ہیں، اور اپنے طرف اپنے میاں کو کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بات سکون نہیں دیتی، اس لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے جب آپ ہی یہ بات سنی تو مجھے بہت زیادہ عجیب سا فیل ہوا، اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بات کو انویسٹیگیٹ کروں کہ آخر معاملہ کیا چل رہا ہے۔
میرے میاں بھی دوسری خواتین میں انوالو تھے، اور جب میں یہ شکایت اپنے تایا تائی یعنی کہ اپنے ساس سسر سے کیا کرتی تھی تو وہ مجھے یہی کہتے تھے کہ تمہارے وہم ہے، تم خود اس قابل نہیں ہو کہ تم اپنے میاں کو سنبھال سکو، کیونکہ تمہاری ماں نے ساری زندگی تمہارے باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے رکھے ہیں، اس لیے تم بھی ایسی ہی ہو۔ انہیں دیکھ دیکھ کے تمہارا بھی ذہن ویسا ہی ہو گیا ہے، تم بھی شک کرتی ہو، تم بھی اپنا گھر خراب کرنا چاہتی ہو۔ آپی جبکہ میں ایسی نہیں تھی، مجھے پتا ہے کہ میں کیا صحیح کر رہی ہوں اور کیا غلط کر رہی ہوں، لیکن میں پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے والے آپ ہی ہیں، آپ مجھ میں سے وہ تکلیف وہ چیز نکال دے جس کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے۔ لیکن مجھے اب آپی جو تھاٹس آ رہی تھی میں اس کے اوپر اپنا کام سٹارٹ کر رہی تھی، یعنی کہ مجھے سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز سامنے لائی کہ میری ساس کسی غلط ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، تو میں نے ان کو ہر طرح سے ان کا پیچھا کیا، اور وہ جہاں جہاں جاتی تھی ان کا پیچھا کرتے کرتے میں بھی وہیں گئی، اور مجھے پتا چلا کہ یہ ایک ایسے عامل بابا سے ملتی ہیں جو غلط قسم کے کام کرتے ہیں اور غلط قسم کے تعویذات دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ میں یہ بات سن کے بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ایسے کیوں کر رہی ہیں۔ پھر آپ ہی میں نے کچھ اور انویسٹیگیشن کی تو مجھے پتا چلا کہ میری امی کے گھر میں بھی انہوں نے بہت سارے ایسے عملیات کیے ہوئے تھے جس کی وجہ سے میرے امی اور ابو کی بھی ساری زندگی نہیں بن سکی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے امی ابو کو بہت زیادہ نوازا تھا، اور بہت زیادہ دولت ہونے کی وجہ سے یہ خاندان ہم پہ سے حسد کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ ہماری ساری دولت کو ہتھیا لیں اور اپنے کام نکال سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ امی ابو کی بننے نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے امی اپنے دکھ سنا کے تائی کو بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتی تھی، اور تائی کے گھر کے اخراجات امی پورے کر دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ امی اور ابو کی یہ آپس میں نہیں بن پاتی تھی، اور امی کو ہمیشہ ابو پہ شک رہتا تھا کہ ابو شاید دوسری خواتین میں انوالو ہیں، اور یہی باتیں گھر میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی تھی، جس کی وجہ سے اتنے عرصے تک امی ابو کی آپس میں صحیح نہیں بن سکی، اور سب کا سب جو برداشت کرنا پڑا وہ ہم بہن بھائیوں کو ہی کرنا پڑا۔ خاص طور پہ میں سسرال جو کہ خاندان میں ہی تھا، اس کی وجہ سے وہ پرانی باتیں میرے لیے بھی باعث زحمت بنتی رہیں۔ اب میں بھی ان بابا کے پاس گئی اور انہیں اپنی جھوٹی کہانی سنائی کہ میرے ساتھ یہ مسئلے ہیں، یہ مسائل ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ پیسے مانگے اور مجھے کہا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور بھی انہوں نے کچھ ڈیمانڈز کی جو کہ میں یہاں پہ نہیں بتا سکتی۔ آپ ہی میں نے صرف اور صرف یہ اس لیے بات کرنی تھی کہ مجھے پتا چل سکے کہ یہ انسان کون ہے، کیا کرتا ہے اور اس کے کیا ایمز ہیں، اس لیے میں ان کے پاس گئی تھی اور ان سے یہ ساری باتیں کی تھیں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی ان کے تعویذات کی، اور کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی چیزوں کی، کیونکہ میرا اللہ پہ پکا یقین ہے کہ جو کرتے ہیں اللہ بہتر کرتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی میں اذیت کے سال ہیں تو وہ اسی طرح گزریں گے، اور جب اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کریں گے تو ہی رحم اور کرم ہوگا۔ انسان چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے، مشکل میں آسانی بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو اس مشکل وقت سے نکالنا ہے۔ میرا یہ ایمان تھا۔ آپ ہی جب میں گھر آئی تو میں اب کسی سے یہ بات نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے بہت زیادہ مشکل دور سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ ایک تو میرے گھر والوں کے تانے جو مجھے ملتے رہے، دوسرا میری صحت، اور تیسرا میرے میاں کا دوسری خواتین میں انوالو ہو جانا۔ یہ میرے لیے بہت زیادہ باعث زحمت تھی۔ میں صرف اور صرف ایک کام کر سکتی تھی، اور وہ تھا اللہ تعالیٰ سے دعا۔ میں رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتی تھی، اپنے دل کی بات اللہ تعالیٰ سے کیا کرتی تھی، جیسا کہ آپ بھی اکثر ویڈیو میں کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے اپنے دل کی بات کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے حالات بتائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو دوست کی طرح سنیں اور آپ کو اس کا بہترین حل عطا کریں۔ آپ ہی میں اسی طرح کرتی تھی۔ میں نے 3 سے 4 مہینے اپنی ریگولر بیسس پہ دعائیں کی، اور وہ تسبیحات جو آپ نے بتائی تھی وہ ایڈ کی۔ اللہ کے کرم سے آپ ہی سارے معاملات سامنے آنے لگ گئے، کیونکہ آپ ہی میری ساس جو حرکتیں کر رہی تھیں وہ ایک نہ ایک دن تو سامنے آنی ہی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ وہ سب کی سب کے سامنے آ گئیں، کیونکہ جو تعویذات میری دیورانیوں کے لیے انہوں نے کیے تھے وہ بھی ان کے سامنے آ گئے۔ میری دیورانیوں کو جب ان باتوں کا پتہ چلا اور میرے دیوروں نے یہ باتیں سنی تو انہوں نے اپنی ماں کو بہت برا بھلا کہا، کیونکہ ساس کی کچھ طبیعت بھی سیٹ نہیں رہتی تھی، جس کی وجہ سے یہ اس چلاکی سے کام نہیں کر پا رہی تھی جو یہ جوانی میں کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے میرے امی ابو کی زندگی کو عذاب بنایا ہوا تھا۔ اور یہ جب اب یہ کام کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ان کے سارے
जो भी हरबे थे वो सामने आ गए। मेरी देवरानियाँ बहुत चालाक थी, उन्होंने मेरी सास को अच्छी खासी सुनाई, अच्छा खासा जलील किया। इनफैक्ट इन्होंने जाके पुलिस में भी रिपोर्ट करवाई उस इंसान के बारे में जहाँ से ये तावीज़ात लेकर आया करती थी, और वहाँ पे पुलिस की भी कार्रवाई हुई, क्योंकि मेरी देवरानियाँ बहुत अच्छे घर से आई हुई थी और उनके पेरेंट्स की आपस में बहुत अच्छी बनती थी, इसलिए मेरी सास को भी अच्छा खासा सबक मिला, और इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो तकलीफ़ें मेरी ज़िंदगी में चल रही थी वो भी दूर कर दी। आप ही मेरे मियाँ का जो दूसरी ख़वातीन की तरफ दिल था वो भी आहिस्ता-आहिस्ता करके ख़त्म होना शुरू हो गया। इनफैक्ट ये तो इतने आगे बढ़ चुके थे कि एक ख़ातून के साथ शादी कर रहे थे और बहुत सारी ख़वातीन के साथ इन्होंने वैसे ही ताल्लुकात बनाए हुए थे जो कि नाक़ाबिले बर्दाश्त होते हैं किसी औरत के लिए। लेकिन आप ही ये बातें कौन समझता है? कोई नहीं समझता। जिसको हम अपना दुःख सुनाते हैं वो ही हमारा दुश्मन हो जाता है और अच्छे वक़्त में वो हमें उन चीज़ों का ताना दे देता है। इसलिए आप ही मैं अपने दिल की बातें सिर्फ़ अल्लाह ताला से करती थी और अल्लाह ताला से ही दुआएँ माँगती थी कि अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते आसान कर दे। मैंने आप ही 15 साल बहुत ज़्यादा अज़ियत में गुज़ारे और 15 साल के बाद आप ही अब जाके अल्लाह ताला ने मुझे वो सुकून अता किया है जिसकी मुझे तलब थी। अल्लाह ताला ने मुझे साहिबे घर भी कर दिया है, साहिबे औलाद तो मैं पहले ही थी। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे मियाँ भी राह रास्त पे आ गए हैं। अल्लाह ताला ने उनके दिल में भी अपना रहम डाल दिया है और अल्लाह ताला ने उनका दिल भी नरम कर दिया है। आप ही अब मेरे मियाँ भी 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला के आगे सरबसजूद रहते हैं और अपने गुनाहों पे पशेमान हैं। अक्सर और बेशतर वो मुझसे माफ़ी भी माँगते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की, मुझे नहीं समझ आती थी कि क्या होता जा रहा है। मैं बस अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे वालिदैन के भी गुनाहों को माफ़ करे और उन्हें भी ये अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता करे। मेरी सास बहुत बुरी कंडीशन में है आप ही, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी करे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी तबाह करने में गुज़ारी है। मैं अपने घर में रहती हूँ, अपने सास-ससुराल से नहीं मिलती और ना ही किसी के साथ मेरा कोई ताल्लुक है। इनफैक्ट मेरी देवरानियाँ भी यहाँ से चली गई हैं। अब सिर्फ़ एक नंद ही है जो अपने माँ-बाप के साथ रहती है, क्योंकि ये उनका किया हुआ था जो उनको भुगतना था। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, सबको बेहतर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इंसान इस्लाम के अरकान पे अमल करे या ना करे, लेकिन कभी भी किसी इंसान का दिल ना दुखाए, किसी इंसान की ज़िंदगी में बुराई ना लेकर आए। इंसान को इंसानियत का ख़्याल रखना चाहिए। आप ही ये मेरी सोच है, बाकी जो अल्लाह ताला चाहते हैं बेहतर करते हैं। जब वो चाहते हैं जिसको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक देनी हो उसको दे देते हैं। आप ही मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मुझे जो खुशियाँ अता की हैं इनमें मुझे कामयाबी अता करे और मुझे मेरे बच्चों की बेहतरीन परवरिश करने की तौफ़ीक अता करे और मेरे लिए और भी आसानियाँ अता कर दे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर। हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला ने आपको जो आसानियाँ अता की हैं अल्लाह ताला आपको नसीब करें और मज़ीद भी आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला आसानियाँ लेकर आएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।